السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 18واں پارہ ہے اور اس کی پہلی سورت مومنون ہے۔ سورت مومنون میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے بارے میں ہی ذکر کیا کہ کامیاب ہونے والے لوگ وہ ایماندار ہی ہیں، مومن ہی ہیں۔ لیکن مومن ہوتے کون ہیں؟ ان کے کچھ اوصاف یہاں پہ ذکر فرمائے ہیں۔ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا وصف مجھ میں پایا جاتا ہے۔ یہ سارے اوصاف پائے جائیں تو انسان مومن بنتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا اظہار کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فضول کاموں سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ فضول گیمیں نہیں کھیلتے، گانے نہیں سنتے، ڈرامے نہیں دیکھتے، کیرم نہیں کھیلتے، لوڈو نہیں کھیلتے، فضول گپے نہیں لگاتے، فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، انہیں پورا کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ اصل میں وارث ہیں جو فردوس اعلیٰ کے وارث بنیں گے، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ کچھ اوصاف جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے بھی، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اظہار کرنے والے، فضول کاموں سے اعراض کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سطر کی حفاظت کرنے والے، اور امانت اور عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرنے والے۔ یہ لوگ ایماندار ہیں، اور یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہی کامیاب مومن ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے وہ ذکر فرمائی کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے ایک قطرے سے جو ہے وہ پیدا کیا، پھر ہم نے اس کا جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے اس کا ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اسی کے اندر ہم نے ہڈیاں جو ہے وہ پیوست کر دیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے بہترین شکل میں انسان جو ہے وہ بنا دیا۔ پھر لوگوں، یہ بہترین انسان ایک دن مٹی میں مل جائے گا، مر جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا قیامت کے دن تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ ہماری تخلیق کا ایک مظہر ہے، اور یہ ایک تخلیق کا مقصد بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ ہدایت کی تبلیغ کی، لیکن اس کی قوم نے مسلسل جو ہے وہ انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی قوم کے چودھریوں نے آخرت کا انکار کیا اور اس کی تکذیب کی۔ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بڑا خوشحال بنایا تھا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو ایک انسان ہے۔ نوح علیہ السلام کو وہ کہتے رہے ما ھذا الا بشر، یہ تو ایک انسان ہے، مثلکم، تمہارے جیسا۔ آج ہماری قوم بھی جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تو ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے انسان ہیں، اور یہ کہتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے یاکل مما تاکلون منہ، جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے۔ نبی کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نبی کو تو کھانے پینے والا نہیں بننا چاہیے۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جہاں سے تم پیتے ہو وہاں سے وہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے کسی ایک انسان کی پیروی کی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم کو وعدے دیتا ہے جب تم مر جاؤ گے اور مٹی بن جاؤ گے اور ہڈیاں تمہاری بسیدہ ہو جائیں گی، تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا، تمہیں قبروں سے پھر نکال لیا جائے گا؟ دوری ہے، بڑی دوری ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کا بھی انکار کر دیا، نبی کے بشر ہونے کا بھی انکار کر دیا کہ بشر نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور قیامت کے بعد مرنے کے بعد اٹھنے کا جو ہے وہ انکار بھی کر دیا۔ اور ہماری قوم نے اس کے الٹ جو ہے وہ بہت سارے کام کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمائی کھانے کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نبیوں کو بھی دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور نیک عمل کرو۔ حلال مال کھاؤ گے تو نیک عمل کرو گے تو قابل قبول ہے۔ اگر حلال مال نہیں کھایا تو تمہارے عمل بھی قابل قبول نہیں۔ دعائیں تو بہت دور کی بات ہیں،
تمہارے اعمال بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق میں سے جو ہے وہ کھاؤ، حلال رزق میں سے کھاؤ، حرام رزق جو ہے وہ نہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ وہی بات ذکر کی جس کا پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق جو اس نے پیدا کر رکھی ہے اس کو لے کر ایک سائڈ پہ ہو جاتا، اور ہر معبود ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا، ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کرتا اور ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے جو یہ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو یہ ہدایت کی شیاطین سے ہمیشہ پناہ مانگا کریں، اور اس کے لیے بڑے خوبصورت کلمات، دو کلمات جو ہے وہ ذکر کیے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ دعا پڑھا کریں، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین جو ہیں ان کی وسوسوں سے، ان کے پھونک مارنے سے، ان کے جو ہے وہ اکساہٹوں سے، ان کے دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈالنے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں وہ کبھی بھی میرے پاس نہ ہے، شیاطین میرے پاس آئیں بھی نہیں، شیاطین مجھے آ کر وسوسے بھی نہ ڈالیں اور میرے پاس حاضر بھی نہ ہوں۔ اہل علم نے کہا برے لوگوں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کے لیے نبی کو دعا سکھلائی کہ برے لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی، وہ کچھ بھی نہ کریں، برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہی انسان کو برائی کا جذبہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہی مجرد نیکی کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہا قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، ایک ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، یا اللہ مجھے ان کے وسوسوں سے بھی بچا لے اور ان کی حاضری سے بھی بچا لے، میرے پاس کبھی حاضر نہ ہو۔ تو یہ صبح و شام جو ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کے اثر سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر کہا مرنے کے بعد جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو مرنے کے وقت ہی انسان جو ہے وہ کہے گا، جب موت آتی ہے تو قال رب ارجعون، یا اللہ ایک دفعہ واپس تو کر دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ نیک عمل کروں، فیما ترک، جو میں پیچھے چھوڑا ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک کلمہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی برزخ ہے، عالم برزخ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اٹھائے جائیں گے۔ اب جو ہے وہ واپس نہیں پلٹنا، دنیا سے جو چلا گیا چلا گیا، دنیا کے اندر جو مہلت ملی ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار یا میرا فلاں دوست یا میری فلاں سہیلی وہ فوت ہو چکی ہے، مجھے خواب میں ملی اور مجھے کہنے لگی آؤ میں بھی تمہیں ساتھ لینے کے لیے آئی ہوں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ لیکن جو خواب دیکھنے والا ہے وہ جان چھڑاتا ہے، نہیں ابھی نہیں، میں پھر آؤں گا، مجھے کام ہے، مجھے یہ کر لینے دو۔ میں ان سے جان چھڑاتی رہی ہے، چھڑاتا رہا، پیچھے ہٹتا رہا، اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ تو یہ خواب کس کی تعبیر کیا ہے؟ سادہ سی تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس وقت تک زندگی موجود ہے تمہارے پاس عمل کی سہولت موجود ہے، جو ہی تم چلے گئے عمل کی سہولت ختم ہوگی، اور لے جانے والا تمہیں بار بار آوازیں دے رہا ہے آ جاؤ، وقت آ گیا، لیکن ابھی آیا نہیں ہے اور قریب آنے والا ہے، بہت نزدیک ہے، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، جو کام کرنا ہے کر لو، جب چلے گئے تو پھر کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت انسان کہے گا کہ مجھے موقع دے دیا جائے، میں نماز بھی پڑھوں گا، صدقہ خیرات بھی کروں گا، نیکی کے کام بھی کروں گا، لیکن پھر وہاں سے واپسی جو ہے وہ نہیں ہونی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس وقت سب لوگ ایک دوسرے کے نسب بھی بھول جائیں گے، کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں۔ یہاں پہ بڑی رشتہ داریاں ہیں، یہاں پہ بڑے تعلقات ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے تعلقات وہاں پہ جا کر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس دنیا میں جو ہے وہ جو کچھ حاصل کرنا ہے اسے حاصل کر لیجئے۔ یہ دنیا ہم نے بیکار پیدا نہیں کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے، جینا ہے، کھا لو پی لو بس، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ خیال کرتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تمہاری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ واپس لوٹائے جانا ہے۔
جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں. لہٰذا یہ دنیا تمہاری امتحان گاہ ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، پھر رزلٹ جو ہے وہ کل کو دیکھنے کو مل جائے گا. اگر اچھا کیا ہے تو اچھا رزلٹ مل جائے گا، برا کیا ہے تو برا رزلٹ مل جائے گا. یہ سورت مومنون کے بعد دوسری سورت سورت نور ہے. سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. سب سے پہلے تو اس میں حدود کا تذکرہ کیا. زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت، ان کو جو ہے وہ 100 کوڑے لگاؤ. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگاؤ. ان کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے. انسان ہے اس کو ماریں نہیں، انہوں نے انسانیت والا کام نہیں کیا، انسانیت سے ہٹ کر درندگی کا ثبوت دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال راستے رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر حرام راستے کا انتخاب کیا. ان کو سزا دو تاکہ ساری دنیا کو عبرت ہو جائے، آئندہ ایسے جو ہے وہ کام نہ کیا جائے، آئندہ ایسے حرکت نہ کی جائے. کہا ان کو سزا دو. آج یہی وجہ ہے کہ اتنے جرائم ہیں، اتنے جرائم ہیں. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، الامان والحفیظ، شاید ہی کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے. جب خبریں نکلتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ درندے ہیں. ہمارے سروں کے اوپر محافظ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، حاکم بنے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ درندے ہیں. اور انسانیت سوز جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ درندگیوں کا ثبوت دیتے ہیں. کہا اگر تم ایک دفعہ کسی کو کوڑے لگا دو تو 1 صدی تک جو ہے وہ لوگوں کو سکون ہو جائے، کسی کو جلدی سے جرت نہ ہو. اور اگر شادی شدہ ہیں ان کو رجم کرو، ان کو رجم کر دو اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دو. اور تمہاری ایک جماعت وہاں پہ موجود ہونی چاہیے جو مشاہدہ کرے کہ جس نے ایسی حرکت کی اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا. افسوس کہ آج عالم اسلام تو موجود ہے لیکن اسلام کو نافذ کرنے والا موجود نہیں ہے. اس لیے کہ یہ حکمران اگر اسلام کو نافذ کریں سب سے پہلے خود پکڑے جائیں، سب سے پہلے خود ہی مجرم بنے اور سب سے پہلے انہی لوگوں کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے. اس لیے وہ اسلام جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکتے. اور ہماری بھی اسی طرح کی حالت ہے کہ جس طرح کے کرتوت ہیں اسی طرح کے حکمران ہمارے سر پہ آ جاتے ہیں، جس طرح کا منہ اسی طرح کی چپیڑ ہے. ہمارے بھی اعمال اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اسی طرح کے حکمران ہمارے سروں پہ مسلط جو ہے وہ کر دیے جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زانی مرد زانی عورت سے شادی کر سکتا ہے، پاک دامن مرد سے شادی نہ کرے. زانی مرد زانی عورت سے شادی کرے، زانی عورت زانی مرد سے شادی کرے، مشرک مرد مشرک عورت سے شادی کرے. مسلمانوں کو یہ کنجریاں، یہ فنکاریں، یہ اداکاریں، یہ ہیرونیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیے. جو کنجریوں کے نام تھے ان کو جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے عزت والے القاب دے دیے. یہ پاکیزہ لوگوں کا کام نہیں ہے. ان کو دیکھنا اور ان کی طرف رغبت رکھنا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے. فرمایا یہ تمہارے لائق نہیں ہے، ان سے نفرت کیجئے. مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. زمانہ جاہلیت میں ان کی ایک دوست تھی، مکہ سے وہ قیدیوں کو اٹھا کر لاتے تھے. تو مکہ گئے قیدی کو اٹھانے کے لیے، وہاں دوست کا سامنا ہو گیا. وہ دوست کہنے لگی آ جاؤ آج کی رات ہمارے ساتھ بسر کرو. اس نے کہا نہیں ہم تو مسلمان ہو گئے. اس نے کہا میں شور مچا دوں گی. اس نے کہا مچا دو. اس نے شور مچا دیا. بہرحال یہ بھاگے، جان چھوٹ گئی، بچ کے آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ میری زمانہ جاہلیت کی ایک دوست ہے، میں شادی کر لوں؟ کہا نہیں شادی نہیں کر سکتے. کہا زانی مرد جو ہے وہ زانی عورت سے شادی کرے. مسلمان کبھی زانی عورت سے شادی نہیں کرتا. اگر وہ توبہ کر لے اور مسلمان بن جائے اور پچھلے گناہوں سے معافی مانگے پھر کر لو. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتی، اپنی اسی حالت میں ہے، تو ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بہتان لگایا گیا تھا منافقین نے، اس کا تذکرہ کیا اور تفصیلی قصہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا. صحیح بخاری میں یہ واقعہ جو ہے بڑا تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی اور امت کے سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق غیب نہیں جانتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب نہیں جانتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب نہیں جانتے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب نہیں جانتے. آپ کی بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب نہیں جانتی. حضرت بریرہ غیب نہیں جانتی. الغرض جتنے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا. 1 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے جب الزام لگا. حضرت عائشہ روتی رہی، کئی راتیں سو نہیں سکیں. ابو بکر صدیق پریشان رہے، ان کی والدہ جو ہے وہ خود پریشان رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان رہے. حضرت علی سے پوچھا علی تم بتاؤ. کہا یا رسول اللہ اگر الزام لگا تو چھوڑ دو، آپ کے لیے اور عورتیں بہت ساری ہیں. کیا حضرت علی کو علم غیب تھا؟
انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے کیا پوچھتے، میں بتاتا ہوں یہ عورت ایسی ہے، یہ پاک دامن ہے یا نہیں ہے، نہیں بتایا. اور نہ ہی حضرت علی کا یہ نظریہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے، آپ کیا ہم سے پوچھتے ہیں. بریرہ سے پوچھا، حضرت زید سے پوچھا، اسامہ سے پوچھا اور دوسرے لوگوں سے پوچھا. یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں غیب نہیں. تو اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں ان کو کیا نام دیا جائے، جو مرضی دے دیا جائے، ان کو غیب کہاں سے ہو سکتا ہے. یہ بڑی عقیدے کی بات ہے، اس کے بغیر انسان کا عقیدہ درست نہیں، نمازیں قابل قبول نہیں. یہ اتنا مہم چیز ہے. غیب کا وصف اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، مخلوق میں سے کسی کے لائق نہیں ہے. اگر انسان کسی وصف کو، اللہ کے وصف کو مخلوق کے لیے ثابت کرتا ہے، نہ اس کی نماز قابل قبول ہے، نہ اس کا روزہ قابل قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قابل قبول. اس لیے انسان کو اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام لگا، 1 مہینہ تک وہ بھی پریشان رہی، آپ بھی پریشان رہے، صحابہ بھی پریشان رہے. 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آیات نازل کر دی کہ یہ لوگ منافقین ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ان پر الزام لگایا ہے. اگر تم مسلمانوں، تم نے ان کی بات سنی تھی تو تم نے کہا کیوں نہیں؟ بھئی گواہ تو لے کر آؤ. زنا کے اوپر 4 گواہ جو ہے وہ لانے ضروری ہیں. ان سے تم نے گواہ کا مطالبہ کیا، خالی بات سن کر پریشان ہو گئے. اور ان کی بات کو بعض لوگوں نے مان لیا. تو کہا اگر تم ان سے 4 گواہوں کا مطالبہ کر دیتے معاملہ ختم ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنا دیا کہ لوگوں اگر کوئی آدمی زنا کا الزام لگائے تو اس سے 4 گواہ طلب کرو، چاروں لوگ ایک جیسی گواہی دیں، پھر اس مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر حد لگے گی. اگر 4 بندے گواہ نہیں دے سکتے، اس بندے کو 80 کوڑے لگاؤ کہ اس نے الزام تراشی جو ہے وہ کیوں کیے. اور اسی وجہ سے پھر ان لوگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے. ان میں سے بعض مسلمان بھی موجود تھے جو شامل تھے، ان کو کوڑے لگائے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے بارے میں آیت ذکر کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. حضرت مستہ بن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ مسلمان بھی تھے، وہ بھی الزام لگانے والوں میں شریک تھے. تو جب ان کے اوپر حد لگی، سزا مل گئی ان کو، ابوبکر ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، ان کو صدقہ خیرات دیا کرتے تھے. کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کو صدقہ خیرات نہیں دوں گا. میری بیٹی پر، نبی کی بیوی پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل فرما دی. اہل علم اور اہل فضل اور مال والوں کو قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کریں. اللہ کے راستے میں صدقہ کیوں نہیں کرنا؟ قصہ مختصر، اللہ نے یہ جملہ کہہ دیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ قربان جائیے، میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہم ضرور کہتے یا اللہ مجھے بتا تو صحیح میرے کون سے گناہ ہیں. جس وقت تیرے نبی کو سارے جہان نے جھوٹا کہا، میں صدیق اکیلا تھا کہ میں نے کہا تیرا نبی سچا ہے. اس وقت میں نے ساتھ دیا. ہجرت کی رات دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے میں بھی اور اپنا کنبہ قبیلہ سارا صرف کر دیا. غار میں اندر پہلے جا کر میں صفائی کرتا، انتظام کرتا، کبھی آگے چلتا، کبھی پیچھے چلتا، کبھی دائیں چلتا، کبھی بائیں چلتا، ساری خدمت کی. ہجرت کی رات آپ کے ساتھ سفر کیا، خیر و عافیت کے ساتھ لے کر گیا. بدر میں ساتھ دیا، احد میں ساتھ دیا، خندق میں ساتھ دیا، مرنے تک ساری زندگی اپنے نبی کا ساتھ دیا. بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، اپنا مال بھی سارا خرچ کر دیا. ابھی بھی کوئی گناہ میرا باقی ہے جو تو نے مجھے معاف کرنا ہے؟ لیکن اللہ کا اتنا جملہ سن کر، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کہا جی ہاں یا اللہ، کیوں نہیں چاہتا؟ ابو بکر نہیں چاہے گا تو کیوں؟ اللہ کی قسم ابو بکر چاہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ تو کہتا خرچ کرو، آج کے بعد مستہ کو وہی خرچہ جو میں پہلے دیا کرتا تھا اب بھی دینا شروع کر دوں. یہ ہے صدیقیت، یہ ہے ولی. اس کو کہتے ہیں ولی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، چاہے اپنی ذات کے خلاف ہی جملہ کیوں نہ بن رہا ہو. میری بیٹی کا معاملہ ہے، میری نبی کی بیوی کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا صدقہ کرو. اللہ نے کہا، ابو بکر نے کہا کیوں نہیں، میں کروں گا، اور اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے یہی سب سے بڑی غنیمت ہے. پھر اس کے بعد ایک آیت ذکر کی ہے، الخبیثات للخبیثین، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یہاں پہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، خبیث مرد خبیثوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم شادی کرتے ہیں، بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے، عورت بڑی گندی نکل آتی ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یا شادی کرتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ بڑا برا ہوتا ہے، عورت بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھی عورت کو خبیث مرد مل جاتا ہے،
قرآن کہتا ہے کہ خبیث مرد کے لیے خبیث عورت اور خبیث عورت کے لیے خبیث مرد، تو یہ دونوں میں تضاد کیوں ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جب تمہیں پتہ چل جائے یہ خبیث مرد ہے تو پاکیزہ عورت کو اس خبیث مرد سے شادی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے مرد کو پتہ چل جائے یہ خبیث عورت ہے تو اس پاکیزہ مرد کو خبیث عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے اس کو جان لیا کہ وہ اچھا ہے پھر شادی کر لی اور اتفاق سے وہ برا نکل آیا تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، طلاق لے لیں، خلا لے لیں. اتفاق سے ایسا ہو جائے تو یہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. قرآن میں تو یہ ذکر کیا گیا جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ گندا مرد ہے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے نہ کرو. تمہیں پتہ چل جائے یہ گندی عورت ہے تو اپنے بچے کا رشتہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے طے نہ کرو. یہ معنی ہے اس کا مراد جو ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے بڑی خوبصورت بات کہی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کر، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر نہ دیکھا کر. وہ جاری عورت ہیں، دائیں بائیں انسان جو ہے وہ آگے پیچھے گھوم گھوم کر جو ہے وہ دیکھے، موبائل کے اوپر تصویریں دیکھے، میگزین کے اوپر تصویریں دیکھے اور کھڑکی کے اندر سے جو ہے وہ نظریں دوڑائے، چھت کے اوپر سے جو ہے وہ بنیرے کے اوپر سے جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ ڈالے. کہا نہیں، مومنوں کو حکم دیا جا رہا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. مومن عورتوں کو حکم دیا جا رہا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وہ مردوں کو نہ دیکھیں. صرف اپنے گزرگاہ کے لیے، سفر کے لیے، گزرنے کے لیے اگر کسی پہ نظر پڑ گئی اچانک پڑ جائے پھر سائڈ پہ ہو جائے، لیکن جو ہے وہ اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچے رکھیں. یہ پاک دامنی ہے، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے کہ انسان غلط چیز کو دیکھتا ہی نہیں. چہ جائے کہ اسپیشل قصدن ارادہ کر کے جا کر دیکھے یہ تو بہت دور کی بات ہے. اچانک نظر پڑ جائے تو شریعت کہتی پہلی نظر آپ کے لیے ہے، فوراً نظر پیچھے ہٹائیں، فوراً نظر پیچھے ڈالیں. اول تو ڈالے نہیں لیکن ڈل جائے تو نظر جو ہے وہ پیچھے کر لینی چاہیے. یہ مومنین کا جو ہے وہ وصف ہے. پھر اس کے بعد کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبان ڈھانپ کر رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَةً، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے لیے. آج زیب و زینت عورتیں شوہروں کے لیے کرتی نہیں. زیب و زینت بازار میں جانا ہو تو کرتی ہیں، شادی کے فنکشن میں جانا ہو تو کرتی ہیں، خوشی غمی کی محفل میں جانا ہو تو کرتی ہیں، گھر میں گندی مندی بنی ہوئی رہتی ہیں. تو اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت کرتی نہیں ہیں، دوسروں کے لیے کرتی ہیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے. غیر مردوں کے سامنے خوشبو لگا کر جانا، کہا یہ تو زانیہ عورت کا کام، وہ عورت ہی زانی ہے. نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور خوشبو لگا کر جاتی ہے اور مردوں کو اس کی خوشبو آتی ہے، فرمایا یہ عورت زانیہ ہے. اس لیے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے اپنے گریبانوں کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھیں. اس آیت میں عبداللہ ابن عباس تفسیر قرطبی کے اندر ایک روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے چہرے کا پردہ مراد، باقی جسم کو تو ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے، چہرہ بھی ڈھانپ کر رکھیں، اس لیے کہ چہرہ ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ فتنے کا باعث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے اوپر الزام لگا، صفوان نامی آدمی میرے قریب سے گزرا، میں نے اس کو پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. جو ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لی. تو عورتیں چہرے پہ پردہ ڈالتی تھیں. جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ صحیح روایات اور قرآن مجید کی آیات جو ہے اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے، عورت کو جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے. کوئی بھی غیر محرم ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے وہ غیر رشتہ دار ہے، ان سب سے جو ہے وہ پردہ کر کے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا رجال لا تلہم تجارہ، اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کی دکانداری اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے روکتی ہے. رزق اللہ نے دینا ہی دینا ہے اور جو قسمت میں لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے. نہیں نماز بعد میں کر لیں گے، گاہکی ابھی بہت تیز، زیادہ تیز ہے، پھر بعد میں یہ رزق نہیں ملنا، پھر یہ دکانداری چمکنی نہیں ہے. کہا نہیں، رزق اللہ دے گا. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو نماز کے درمیان اپنے بزنس کو حائل نہیں ہونے دیتے، اللہ کے ذکر کے درمیان حائل نہیں ہونے دیتے. اس لیے کہ یہ رزق پہ کام نہیں آنا، اصل تو نماز اور ذکر و اذکار نے جو ہے وہ کام آنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا کچھ تذکرہ کیا. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسے بادلوں کو چلاتا ہے، پھر بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے،
پھر ان کو طے بطے بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو ان کے درمیان سے کیسے بارش نکلتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو آسمان سے، اور آسمان کے اوپر بادلوں کے پہاڑ ہیں جو برف کے پہاڑ ہیں، بادلوں کے پہاڑ ہیں برف نما، وہ پوری کی پوری برف گرتی نہیں ہے، اگر وہ پہاڑ برف کے گر جائیں تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اس میں سے اولے گرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اللہ تبارک تعالیٰ گراتے ہیں، کبھی تھوڑے تھوڑے بڑے کر دیتا ہے تو دنیا اللہ کی قدرت کا مظہر جو ہے وہ نمونہ جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے، گاڑیوں کے شیشے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور بڑا بڑا نقصان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تھوڑے تھوڑے اولے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پورا پہاڑ برف کا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا رکھا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اللہ کے حکم سے قائم ہے، یہ بادل پانی لے کر بھی چلے جاتے ہیں، منوں اور ٹنوں پانی جو ہے اس کے اندر موجود ہے، وہ نیچے گرتے نہیں ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پانی برساتے ہیں، جہاں ہوتا ہے پانی برساتے ہیں، اور جہاں حکم ہوتا ہے وہ برف کے پہاڑ جو ہیں اس میں سے چھوٹے چھوٹے اولے گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں غور کیوں نہیں کرتے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں، اللہ کو مانتے کیوں نہیں، اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس میں بجلی چمکتی ہے، قریب ہے کہ تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے، تمہاری آنکھوں کو وہ اندھا کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن اور رات کو پھیرتا ہے، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں جو ہے وہ رکھی۔ پھر اللہ نے اور ذکر کیا، اللہ نے چوپائے پیدا کی پانی سے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں، ٹانگیں ہے ہی نہیں، پیٹ کے اوپر بل کر گھسیٹ گھسیٹ کے زمین کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے انسان، اور کچھ ایسے ہیں جو چار پہ چلتے ہیں، اور کچھ ایسے جن کے چلنے کا انداز ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا مومنوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جائے کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو تو ان کو سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، ہم نے بات سن لی اور ہم نے اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہم نافرمانی نہیں کرتے، اگر ایسا کریں تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، چوں چرا نہ کریں تو یقیناً یہی کامیاب ہے، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا اور اللہ سے ڈرتا ہے یقیناً یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ پھر اگلی آیت میں بھی اسی طرح کی بات ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، کہیں ان کو فتنہ نہ لے، ان کے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں ان کو دردناک قسم کا عذاب اپنے گھیرے میں نہ لے لے۔ لوگوں رسول کی نافرمانی نہ کیا کرو، نبی کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ احد کے میدان میں 50 تیر اندازوں میں سے کچھ تیر اندازوں نے نافرمانی کی اور درہ چھوڑ دیا، جنگ کا نمونہ ہی چینج ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور جنگ فتح ہوتی ہوتی جو ہے دوسری شکل میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے پوری امت کو عبرت دی، لوگوں نبی کی ایک نافرمانی کرنے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو جہاں پہ پوری قوم نبی کی نافرمانی کر رہی وہاں پہ فتنے اور عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، دشمنوں کی طرف سے حملے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، سود اور زنا اور اس طرح کے حملے نہیں ہوں گے، مہنگائی کے بم نہیں گریں گے تو کیا ہوگا۔ یہ فتنے اسی وجہ سے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دوسروں کی بات کی اہمیت دی گئی، تو کہا لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں ان کو عذاب جو ہے وہ لا کر نہ لے جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ اپنے رسول کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو لوگ یہ کیا کہتے ہیں، یہ نبی تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اور اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا باغ اور محل جو ہے وہ کیوں نہیں بنا دیا گیا۔ ظالم لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ نبی تو ایک جادو ہوا بندہ ہے، اس کے اوپر تو جادو کیا گیا، مسحور ہے، تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ تو دیکھو یہ کیسی مثالیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، نبی ایک انسان ہے اور بالکل صحیح ہے، اور شریعت کی باتیں بالکل عقل کے ساتھ دانائی کے ساتھ تمہیں بیان کرتا ہے، اس کی پیروی کرو۔ ہم نے ان سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، کوئی رسول ایسا نہیں تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازار میں نہ چلتا ہو، ہم نے بس تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔
لوگوں جتنی بات تمہیں بتلا دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرو، اپنی طرف سے خام خواہی ہر بات کو اب تنگڑ بنا کر اعتراض کر کر کے انکار کرنے کی راہ کو اختیار نہ کرو، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جو قرآن کے بعد اندر باتیں بتلائی گئی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کر کے دنیا و آخرت کی نجات اور کامیابی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔